نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ہم ناچیز و حقیر بندوں پر اللہ رب العزت جل وعلا کی اس قدر نعمتیں، اس قدر برکتیں، اس قدر فضیلتیں ہیں کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو گے تو غیر ممکن ہے کہ تم نعمتیں گن سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ میں عموماً یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے نا کہ میں آسمان کی سطح پہ بکھرے ہوئے ستاروں کو گن لے سکتا ہوں، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں زمین کی مٹی کے جتنے ذرات ہیں سارے گن سکتا ہوں، کوئی بندہ کہے کہ میں دنیا بھر کے سمندروں کے پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ نہیں گن سکتا، مگر وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندہ یہ کہے نا کہ میں رب کی نعمتیں گن سکتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ رب کی نعمتیں اتنی ہیں، باقی کسی بھی چیز کی کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، ممکنات میں سے ہے، رب کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ گنتی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرماتا تم نہیں گن سکتے۔ ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، اور حضور سید عالم کے صدقہ سے ہم پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائیں۔ میرے نبی کی امت سے بڑا پیار فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم اتنا پیار کیا کہ جب حدیث بارکہ پڑھی جاتی ہے تو بندے پر ایک عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی میں گو فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم مجھے بڑی پیاری امت لگتے ہو، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہیں لوگوں کے لیے وعدہ فرمایا گیا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے ہو، تم بہت اچھے بندے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے محبوب کی امت کی تعریف خود خالق کائنات نے فرمائی۔ آج صبح درس حدیث برکہ دیتا ہوا میں ایک حدیث برکہ میں پڑھا رہا تھا، سنا رہا تھا۔ میرا اللہ میرے نبی کے حوالہ سے، میرا اللہ میرے نبی کے حوالہ سے اعلان فرماتا ہے، محبوب مکرم اپنے امتیوں کو یہ کہہ دو اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی قصور ہو جائے تو اس کو مشتہر نہ کریں، اس کو شائع نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ میں نے فلاں غلطی کی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ صبح میں نے شراب پی ہے، میں نے جوا کھیلا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے اللہ نے میرے نبی کے حوالہ سے ہمیں یہ نصیحت فرمائی، محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو اگر ان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، اس گناہ کا ذکر لوگوں کے سامنے نہ کریں، مجھ سے معافی مانگ لیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں معاف کر دوں گا۔ میرے اور ان کے درمیان یہ غلطی کریں، قصور میرا کریں گے نا،
یہ گناہ میرا کریں گے نا، میرے اور ان کے درمیان بات رہے، یہ توبہ کر لیں، میں معاف کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کائنات میں کوئی ایسا آقا ہے جو اپنے ملازموں کو یہ جملہ کہے، اپنے نوکروں کو یہ جملہ کہے، اور تم قصور کر لو نا، کسی کو بتانا نا، سیدھے میرے پاس آ جانا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں قصور معاف کر دیا کروں گا۔ وہ تو ملازم جری ہو جاتا ہے کہ ہم فکر کاہے کا، میں جو بھی قصور کروں گا میرا آقا مجھ کو معاف کر دے گا۔ میرا اللہ میرے نبی کی امت سے اتنا پیار فرماتا محبوب اپنی امتیوں کو کہہ دو معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں گا۔ معافی بھی کوئی مانگے گا تو تب ہے نا، بعض چیزیں تقاضے فطرت سے ہوتی ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، دھلا ہوا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر آپ تشریف لائے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو صاف ستھرا لباس پہن کے آیا کرو، تم غسل کر کے خود کو خوشبوؤں میں بسا کے آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے آیا کرو، سونے بنا کے آیا کرو۔ اور پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں ہاتھ منہ دھو کے آؤ، وضو کر کے آؤ، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے آؤ۔ آپ بحمد اللہ تعالیٰ غسل کر کے آئے ہیں، اچھا لباس پہن کے آئے ہیں، مگر تقاضے فطرت ہے یہ جو اجلا لباس ہے یہ میلا ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ آج نہیں کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، آپ ہفتہ بھر نہ اس کو دھوئیں، میلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے آج غسل کیا، آپ کئی دن غسل نہ کریں، آپ کے جسم میں میل آ جائے گی کہ نہیں؟ بدبو آنا شروع ہو جائے گی کہ نہیں؟ گرمی کے موسم میں پسینہ آ جاتا ہے، بدبودار بدن ہو جاتا ہے، کپڑے میں بدبو آتی ہیں، تقاضہ فطرت ہے، بدن میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کو غسل دیتے رہنا چاہیے۔ کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ان کو دھوتے رہنا چاہیے، جس طرح ہمارا بدن میلا ہوتا ہے، کچیلا ہوتا ہے، لباس میلا کچیلا ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی میلی کچیلی ہوتی ہے۔ ہم سے قدم قدم پہ گناہ سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں اور روح میلی کچیلی ہو جاتی ہیں۔ ہم اس لباس کو پانی کے کیمیکل سے صاف کر لیتے ہیں، یہ پھر سے اجلا ہو جاتا ہے۔ اپنے بدن کو کیمیکل پانی کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں، یہ پھر سے نکھر آتا ہے۔ رب کائنات ہمیں نماز کا تحفہ اس مہینے میں عطا کر کے ہماری روح کی صفائی کا انتظام کر دیا۔ میرے کریم آقا نے بڑی پیاری مثال دی، بڑی پیاری مثال دی۔ فرمانے لگے مجھے بتاؤ، صحابہ کرام کو فرمانے لگے مجھے بتاؤ، کسی آدمی کے دروازے کے آگے ایک نہر چل رہی ہو، وہ بندہ ایک دن میں نہر میں داخل ہو کے 5 مرتبہ اپنے جسم کو مل مل کے دھوئے، کوئی میل کو جیل باقی رہ جائے گا؟ آپ روزانہ 1 مرتبہ غسل کر لیں تو بحمد اللہ تعالیٰ جسم صاف ستھرا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں 1 مرتبہ غسل کرنے سے۔ جو ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، سادہ نہیں، مل مل کے غسل کرے اپنے بدن کے میل کو جیل کو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی میل کو جیل باقی رہ جائے گا؟ میرے کریم نے مسکراتے فرمایا یہ حالت نماز کی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے کے گناہ اسی طرح دھل جاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے میل کو چیل کو دھو دیا جاتا ہے۔ ایک دن سمجھانے کی خاطر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لے کے مدینہ طیبہ سے، شہر مدینہ سے باہر جنگل کی جانب تشریف لے گئے۔ پت جھڑ کا موسم ختم ہو چکا ہے، موسم بہار کی ابتدا ہے۔ پت جھڑ کا موسم تھا جو موسم گزر چکا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے درختوں کے پتے زرد ہو چکے تھے اور پتوں کا تعلق شاخوں سے کمزور ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی کی مدت پوری ہو گئی تھی، ان پہ موت وارد ہو گئی تھی، رنگ ان کا زرد ہو گیا تھا۔ ہوا کا ہلکا سا تھپیڑا ان کو گرا دینے کے لیے کافی تھا، اب خود گر رہے تھے پتے۔ میرے کریم آقا صلی نے ایسے ہی درخت کی شاخوں کو پکڑ کر یوں کر کے جھنجھوڑا، جب زور سے جھنجھوڑا تو سارے پتے گر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے ابو ذر دیکھا اس درخت کے پتے کیسے گر گئے؟ سردی کا موسم ہے، پت جھڑ کا زمانہ ہے، پتوں نے گرنا ہے، ان کو جھنجھوڑا گیا، پتے گر گئے۔ ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ پتے گر گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ مسکرا کے فرمانے لگے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں نا اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ کتنے پیارے انداز میں کتنی بڑی بات بتا دی۔
ایک تو ہے بندہ توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے اتنا پیار ہے، تو نماز ہی پابندی سے پڑھتا رہے، تیرے گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے چلے جائیں گے، تیرے گناہوں کا مداوع ہوتا چلا جائے گا۔ اس اللہ کا کتنا کرم اور کتنا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پر۔ ہمیں بجا طور پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، ہمارے لیے بخشش کی راہوں کو آسان فرما دیا، ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ یہ محض اور محض سارا صدقہ ہے میرے کریم آقا رسول رحمت کا۔ اسی ماہ مقدس میں رب کائنات نے میرے نبی کو معراج کروایا، یہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے کہ کائنات میں کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کی مثال ممکن ہے، نہ کسی کی اللہ سے مثال، نہ اللہ کو کسی سے مثال دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اللہ سے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جس کی مثال جس سے دی جائے، ممثل لہو و ممثل بھی، جس کی مثال جس سے دی جائے اس کا کوئی نہ کوئی فعل یا کوئی نہ کوئی صفت یا اس کی کوئی نہ کوئی حیت یا عضو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے جس کی مثال دی جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میری بات آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے، کیا کہا میرا بیٹا؟ کہہ دیتی ہو کہ نہیں؟ میرا پتر کہہ دیتی ہو؟ اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اب آپ کے بیٹے نے 4 ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیا؟ یہ معنی ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ رات سویا تھا، صبح اٹھا تو لمبی ساری دم اس کے پیچھے نکلی ہوئی تھی، یہ معنی ہوتا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے کہ گھر چھوڑ کے وہ جنگل میں چلا گیا ہے، یہ معنی ہوتا ہے؟ شیر کو کوئی تمیز نہیں، یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے کہ میری بیٹی ہے، بیٹا ایسا ہی بے غیرت ہو گیا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے اس کو شیر کیوں کہا؟ انسان کا درجہ اعلیٰ ہے یا ایک جانور کا درجہ اعلیٰ ہے؟ تو آپ نے انسان سے اس کو جانور بنا دیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں۔ دراصل آپ نے شیر کی صفت بہادری سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہے نا، اس طرح میرا بیٹا بہادر ہے۔ کوئی نہ کوئی تو صفت ملی نا شیر کے ساتھ۔ رب وہ ذات ہے جس کے ساتھ کسی کو کوئی صفت ملتی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی ذات لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ میں سمجھانے کے لیے اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں، بلکہ اپنی بھی مثال دی ہے۔ مثل نور ہی کمشکات فی الزجاجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بھی دی ہے۔ میں اسی طرح مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی دوست نے مجھے اپنے ہاں بلایا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں بطور مثال سمجھیے۔ کسی دوست نے مجھے اپنے ہاں بلایا، بلانے کے بعد اس نے میری خدمت کی، کھانا وانا کھلایا، بٹھایا، عزت دی، الحمدللہ تعالیٰ اللہ تک کے احسان و کرم سے۔ اور جب میں آنے لگا تو مجھے کو تحفہ دیا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جائیے۔ اب مثال سے سمجھیے، میرے نبی لا مقام میں گئے شب معراج۔ مکان اور لا مکان، مکان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مکان کا معنی ہوتا ہے وہ شے جس کی 6 جہات ہوں، اس کو اصطلاح میں مکان کہا جاتا ہے۔ 6 جہات کہتے ہیں 6 جہتوں کو، دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ 4 سمتیں ہوئیں، اوپر اور نیچے یہ 6 سمتیں ہوئیں، ان کو 6 جہات کہا جاتا ہے۔ جو بھی شے ان کے احاطہ میں ہو اس کو مکان کہا جاتا ہے۔ بطور مثال آپ کہاں بیٹھے ہیں بھلا؟ مسجد میں۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد ابرار۔ اب آپ کو کوئی فون پر پوچھے آپ کہاں بیٹھے ہیں تو آپ بتائیں گے جی میں جامع مسجد ابرار میں بیٹھا ہوں۔ سائل سوال کرے گا یہ مسجد کہاں ہے؟ آپ کہیں گے جی چندیاں تلاواں میں۔ وہ کہے گا چندیاں تلاواں کہاں ہے؟ آپ بتائیں گے جی مانا والے کے قریب۔ کہے گا مانا والا کہاں ہے؟ آپ کہیں گے جی ضلع فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، 2 مانا والا وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھائیں گے نا۔ وہ کہے گا کہ آپ کے پاس کون بیٹھا، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے؟ بتائیں گے دائیں یہ چیز ہے، بائیں یہ چیز ہے، آگے یہ ہے، پیچھے یہ ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے۔ یہ ایک مکان کی تعریف ہے۔ لا مکان وہ ہے جس کی کوئی جہت ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں کہ جس کی جہت ہے ہی نہیں ہے۔ میں دیکھیے بیٹھا ہوں،
میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں ممبر بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ جہاں میں بیٹھا ہوں میری دائیں جانب بھی جگہ ہے، میری بائیں جانب بھی جگہ ہے، جس پر میں بیٹھا ہوں میرے نیچے بھی جگہ ہے، میرے اوپر بھی خلا ہے، میری جہات ہیں۔ میں چھوٹا ہوں تو ممبر پر بیٹھا ہوں، کیا میں چیونٹی پر بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ چیونٹی چھوٹی ہے، میں گھوڑے پر کہ گھوڑا میں اس کے مقابلہ میں رب سے بھی کچھ بڑا ہے، پھر رب کسی پر بیٹھ نہیں سکتا۔ رب کی کوئی جہت نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے، کرسی بڑی تھی رب اس کے اوپر بیٹھ گیا، چھوٹی تھی بیٹھا نہیں گیا۔ وہ ہے لا مقامی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری عقل فہم و شعور سے ماورا یہ چیز ہے۔ میرے نبی ساتوں آسمانوں سے اوپر گئے، سدر المنتہا جہاں جبریل کا مقام ہے اس سے آگے رف رف پر گئے، عرش معلیٰ اس سے آگے گئے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں لا مکان۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، جب میں لا مقام میں گیا تو مجھے ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، کف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے، رک جائیے، ان ربک یصلی علیک، یہ وہ جگہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح تم کسی پر پتیاں نچھاور کرتے ہو، کسی کے استقبال کرتے ہو، اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہو، رب نے اس طرح فرمایا۔ معاذ اللہ تعالیٰ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جاؤ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو اپنے انعامات سے نوازا، جب واپس پلٹ رہے تھے تو جس طرح میں نے پہلے مثال دی ہے کہ میں آنا چاہوں واپس تو صاحب خانہ کہتے شاہ جی گھر والوں کے لیے کچھ لے جاؤ۔ اب میرے نبی کو رب نے فرمایا محبوب تم نے تو انعامات لے لیے، اب اپنی امت کے لیے بھی تحفہ لے جاؤ۔ اور امت کے لیے تحفہ کیا دیا؟ وہ نماز کی شکل میں تحفہ عطا فرما دیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کتنی نمازیں ملی تھیں؟ 50۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تشریف لائے، ان کی گزارش و سفارش پر واپس گئے، بار بار گئے، 45 معاف ہو گئیں، 5 باقی رہ گئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب میں جو دے دیتا ہوں پھر دے کر واپس نہیں لیتا۔ یہ ایک اصول ہے نا، میں اللہ سے پھر توبہ کرتا ہوں، مثال نہیں دے سکتا میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کسی کو تحفہ آپ دے دیں پھر اس سے جھگڑا ہو جائے کہ کر واپس میرا تحفہ، آپ اسے تحفہ واپس لے لیں۔ میرے نبی نے اس کی مثال دی اس کتے کی جو الٹی کر کے خود ہی کھا جاتا ہے۔ کتے کی عادت ہے نا، وہ کرتا ہے، کر کے خود ہی کھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے جس سے کسی کو پہلے تحفہ دیا پھر اس سے واپس لے لیا، میرا تحفہ واپس کر، تو اس کی مثال اس کتے کی ہے۔ تو یہ تو غیر پسندیدہ فعل ہے۔ میرا رب تو معاذ اللہ تعالیٰ ایسا سخی ہے، وہ دے کر واپس لیتا ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے نسبت کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے گا تو۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب نے فرمایا محبوب میں جو عطا کر دیتا ہوں پھر عطا کر کے واپس نہیں لیتا۔ میں نے تمہیں کیا فرمایا ہے کہ میں نے 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی ہیں اور آپ کی سفارش پر وہ 5 رہ گئی ہیں، میں رب ثواب 50 کا دوں گا، پڑھیں گے وہ 5، میں اپنی طرف سے کمی نہیں کروں گا، جو میں عطا کروں گا نا۔ تو اب یہ جانتے ہیں نا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، پڑھو گے 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ پھر رب کائنات کا بے پایا احسان اور کرم سے کی اسی مہینہ میں نمازیں ہم پہ فرض ہوئیں، یہ نمازوں کا تحفہ ملا، اور اسی مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ ہمیں عطا فرمایا۔ آج رجب المرجب کی 18 تاریخ ہے، رجب المرجب کی 15 تاریخ تھی، آج جمعہ ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ بنو سلمہ کی بستی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میرے کریم آقا اپنے ایک غلام، اپنے ایک صحابی سیدنا برار بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احصال ثواب کے لیے کہ وہ فوت ہو گئے تھے، میرے کریم آقا تعزیت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کی بیٹی ام بشر نے حضور کے لیے کھانا تیار کرنے کا اہتمام کیا۔
جب میرے کریم آقا رسول اللہ بنو سلمہ کی بستی میں تشریف لے گئے، اس جگہ جس جگہ آج مسجد قبلتین ہے، یہاں ان کی وہ حویلی تھی، گھر تھا، سرکار تشریف فرما ہو گئے، ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا رسول رحمت یہاں تشریف لائے ہیں، وہ تو کشاں آ گئے، خواتین بھی آ گئیں، حضرات آ گئے، اچھا بھلا جگمٹا اس گھر میں بن گیا۔ اسی دوران جبریل امین بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے، اور آج تک میرے نبی کا قبلہ حرم بیت المقدس تھا، حرم کعبہ نہیں تھا۔ حضور اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں، اور 13 سال حرم کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جب تک آپ نے نماز ادا کی، جتنا عرصہ بھی نماز ادا کی میرے نبی نے حرم بیت المقدس کی طرف، لیکن حرم کعبہ کی اس جہت حضور کھڑے ہوتے تھے کہ حرم کعبہ بھی سامنے آ جاتا، حرم بیت المقدس بھی، کیونکہ کعبہ تو اللہ کے جس طرف چاہو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، خاص پابندی نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ وہاں حاضری دیں اور آپ کا جی چاہے، میں اس سمت کو جاننا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کہاں کھڑے ہوئے کرتے تھے، تو میں اس سمت آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اس کو حرم کعبہ کا وہ چوکٹا تصور کریں، یہ مستطیل ہے، وہ مربع شکل میں ہے، برابر کی دیواریں، یہ مستطیل ہے۔ یہ والا کونا جو ہے، یہ حجر اسود والا کونا سمجھیں، یہاں حرم کعبہ کا دروازہ خیال کریں، ادھر حتیم وہ چھوٹی چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، میزاب رحمت پر نالہ یہ بھی ادھر ہے، یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی سے رکن اسود، یہ دیوار جو ہے، جو بندہ ادھر کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا اس کا چہرہ حرم کعبہ کی طرف بھی ہوگا، مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہوگا، بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا، یہ سارے ایک سید میں آ جاتے ہیں۔ جو حرم کعبہ کا پنالہ میزاب رحمت ہے، یہ جانب شمال ہے، مدینہ طیبہ سے جنوب کی جانب حرم کعبہ ہے، ہم مدینہ طیبہ سے مشرق کی جانب رہتے ہیں، حضور کے قدم پاکستان کی جانب ہیں، ہم حضور کے قدموں کی جانب رہتے ہیں، مدینہ طیبہ سے جنوب کی جانب حرم کعبہ ہے، شمال کی جانب بیت المقدس ہے۔ میرے نبی جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے تھے، شمال کی طرف رخ طیبہ فرما کر، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حساب آپ خود کر لیں، حضور نے 5 ربیع الاول پیر کے دن آغاز سفر فرمایا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہونے کے لیے، ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول بروز پیر میرے نبی مدینہ طیبہ قباء میں پہنچے ہیں، پھر قباء سے جمعہ کے دن حضور دوپہر ڈھلے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، شہر مدینہ میں آئے ہیں۔ سن 2 ہجری تھی، دوسرا سال تھا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب کا مہینہ، دوسرے سال کا یہ 6واں مہینہ، اس کی 15 تاریخ تھی، دوپہر کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی وہاں تشریف فرماتے، سیدنا جبریل امین بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو رہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جبریل میرا جی چاہتا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے حرم کعبہ ہو جائے، پہلے قبلہ ادھر ہے اور اب قبلہ ادھر ہو جائے، تو جبریل نے عرض کیا کہ میں تو ہوں بندہ اور آپ ہیں محبوب، فرق ہے نا، مجھے تو جو حکم ہوگا میں وہ کروں گا، اور آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا، آپ رب سے عرض کیجئے، پھر میرا اللہ جو حکم دے گا میں حاضر ہو جاؤں گا، میں آ کے عرض کر دوں گا۔ جبریل یہ عرض کر کے چلے گئے۔ اب قرآن مجید فرقان میں کا آپ دوسرا پارہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، آپ خود تفسیر یہ پڑھ لیں، ایک تو اتنا میں کہہ رہا ہوں نہیں، مجھے چھوڑیے، قرآن کریم فرقان میں دوسرا پارہ آپ خود تفسیر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات ہستی کو تخلیق فرمایا اسی وقت اللہ نے تحریر فرما دیا تھا میرا محبوب دونوں قبلوں کا نبی ہوگا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں گے، یہ بیت الحرام کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ فیصلہ شروع سے ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلی کتابوں میں فرما دیا تھا
وہ نبی جو تشریف لائیں گے وہ دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے، لیکن رب نے قبلہ اس طرح نہیں بدلا جس طرح نماز میں ترامیم ہوئیں۔ ابھی آپ نے سنا نمازیں کتنی تھیں، پھر کتنی رہ گئیں؟ میرے نبی عرض کرتے گئے، رب تبدیل فرماتا گیا۔ پھر مدینہ طیبہ آنے سے پہلے مکہ مکرمہ جب تک میرے نبی تشریف فرما تھے، 2 رکعتیں تھیں سوائے مغرب کے، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، کل یہ نماز تھی 2 رکعتیں سوائے مغرب کے، مغرب کی 3 رکعتیں تھیں۔ میرے کریم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا، محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو جب یہ حالت قیام میں ہونا تو ظہر کی 4 رکعتیں ہوں گی، عصر کی 4 رکعتیں ہوں گی، عشاء کی 4 رکعتیں ہوں گی، لیکن جب سفر پر روانہ ہو تو 2 ہی پڑھ لیا کریں، جس کو ہم قصر کہتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 4 رکعتیں جب ادا کی جاتی ہیں عشاء کی تو کتنی رکعتوں میں قرات کی جاتی ہیں؟ باقی 2 میں، اصل یہ ہیں ہی پہلی 2 رکعتیں بعد میں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح پہلے نماز کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارکہ نازل فرمائی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب چپ کر کے کھڑے ہوا کرو، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تبدیلی ہوئی، ترمیم ہوئی تو رب فرما سکتا تھا، محبوب حرم کعبہ کو میں قبلہ بتاتا ہوں، میں ترمیم کرتا ہوں۔ رب نے یہ نہیں کیا، بلکہ دنیا والوں کو کچھ بتانا مقصود تھا۔ رب کو منظور تھا کہ حرم کعبہ میں محبوب کا قبلہ بناؤں گا، مگر بناؤں گا کس طرح؟ پہلے حضور کے دل میں حرم کعبہ کی محبت کو پیدا کیا کہ حرم کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا تھا، میرے نبی کے جد محترم حضرت اسماعیل کا بنایا تھا، ابراہیم و اسماعیل دونوں نے مل کر حرم کعبہ بنایا تھا۔ زمزم کا کنواں ابراہیم کے لگتے جگر حضرت اسماعیل کے قدموں کے صدقہ سے پیدا ہوا تھا۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت سیدنا اسماعیل کی ماں میرے نبی کی جدہ محترمہ دادی محترمہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں۔ میرے نبی کو اس شہر سے، اس بستی سے، اس گھر سے، حرم کعبہ سے ایک خصوصی لگاؤ تھا۔ حرم کعبہ میرے نبی کے دادا نے بنایا، حرم کعبہ کے سامنے پانی کا چشمہ میرے نبی کے جد امجد کے قدموں کے صدقہ سے پیدا ہوا۔ صفا مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بنی، میرے نبی کی دادی محترمہ کی وجہ سے بنی۔ میرے نبی تو بڑا پیار فرماتے تھے، عرض کیا مولا میرا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو حرم بیت المقدس ہے۔ اس کو حضرت سیدنا داؤد نے بنانا شروع کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، وہ نہیں مکمل کر سکے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو مکمل کیا ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے، جنوں کے ذریعے مکمل کروایا۔ اس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا مولا میرا قبلہ ہیکل سلیمانی نہیں ہونا چاہیے، میرے جد امجد کا بنا ہوا حرم کعبہ ہونا چاہیے۔ دل میں پہلے یہ محبت پیدا کی، پھر اس بستی میں ماحول بنایا، پھر جبریل کو بھیجا۔ پھر میرے نبی نے جبریل سے کہا، جبریل میرے نبی کو مشورہ دے کے چلے گئے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نمازیں، اور اب عمل کیا تھا؟ وہاں میرے نبی نے نماز کی ابتدا فرمائی، اذان ہوئی، اذان کے بعد جماعت شروع ہو گئی۔ میرے آقا کے انداز جماعت میں کیا طریقہ کار تھا؟ میرے کریم آقا آگے تشریف فرماتے ہیں، یہ محراب نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ سن 2 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے، اس سے پہلے محراب نہیں ہوتے تھے۔ پہلی صف میں میرے نبی کھڑے، ان کے پیچھے جیت صحابہ کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیچھے عام صحابہ کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوتے تھے، ان کے پیچھے خواتین کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ طریقہ کار تھا جماعت کروانے کا۔ ایک ہی جگہ سارے ہوتے تھے، آگے مرد، پیچھے بچے، ان کے پیچھے خواتین۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرما رہے تھے تو مردوں کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی، مرد بیٹھے رہتے، عورتیں اٹھ کے چلی جاتی، پھر مردوں کو اٹھنے کی اجازت ہوتی۔ ان کی حویلی میں بھی، سیدنا برا بن معرورہ کی حویلی میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا۔ آگے میرے کریم آقا تشریف فرمائے ہیں، پیچھے بڑے بڑے جیت صحابہ ہیں، ان کے پیچھے عام صحابہ ہیں، ان کے پیچھے بچے ہیں، ان کے پیچھے خواتین ہیں۔ 2 رکعتیں نماز ظہر کی ادا ہو چکی تھیں، 2 رکعتیں نماز ظہر کی ادا ہو چکی تھیں،
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم دوران نماز منتظر تھے کہ جبریل آ جائیں گے، یقین کا عمل تھا جبریل آئیں گے، اس لیے بار بار میرے کریم آقا نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہے تھے، بار بار نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنا چہرہ اوپر اٹھا رہے تھے۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے خبردار تو نماز پڑھتا ہوا اپنا چہرہ اوپر نہ اٹھانا، ڈر کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر کے نہ اٹھائے۔ حضور نے منع فرمایا نماز پڑھ دائیں بائیں نہ دیکھ، اپنا دھیان سیدھا رکھ، لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ، حضور نے جانور کا نام لیا، لومڑ کی طرح دائیں بائیں نہ دیکھ، نماز پڑھتا ہوا اپنا دھیان سیدھا رکھ، اوپر کی طرف نہ دیکھ، ڈر اللہ تعالیٰ تیری نظر کو اچک کے نہ لے جائے، تو اوپر دیکھے گا گناہ ہو جائے گا، میں اوپر دیکھوں گا گناہ ہو جائے گا، تو دائیں بائیں دیکھے گا میں دائیں بائیں دیکھوں گا گناہ ہو جائے گا۔ مگر میرے نبی جب ملاحظہ کر رہے تھے تو رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ رب کائنات نے اس حال میں جبریل کو بھیجا جب میرے کریم آقا نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، جبریل یہ آیا برکہ لے کے نازل ہوئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے، ہم تمہارا قبلہ وہ بنا رہے ہیں جس سے تم راضی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة قابة، کہ محبوب مکرم ہم تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کا قبلہ وہ بنا رہے ہیں جو کعبۃ اللہ ہے، تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا قبلہ کعبہ بنا رہے ہیں، فرمایا قبلۃ ترضاها، محبوب قبلہ وہ بنا رہا ہوں جس سے تم راضی ہو۔ گویا حرم کعبہ کی اپنی فضیلت کی وجہ سے قبلہ نہیں بنا، حرم کعبہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، حضرت سیدنا اسماعیل معاون تھے، جبریل امین آرکیٹیکٹ تھے، جبل ابو قبیس کے پتھر آ رہے تھے، حرم کعبہ کی کوکھ میں لگا ہوا حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ۔ میرا رب فرماتا محبوب ان فضیلتوں کی وجہ سے میں حرم کعبہ کو قبلہ نہیں بنا رہا، اس لیے بنا رہا ہوں کہ تو اس بات سے راضی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے حرم کعبہ کو قبلہ بنا رہا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اپنا چہرہ گھما لیجئے مسجد حرام کی جانب۔ اب اہم نماز کی حالت میں میرے نبی نے چہرہ گھمایا، پھر منظر کیا بنا ہوگا، چشم تصور میں سوچئے، میرا چہرہ ہو ادھر حرم کعبہ کی جانب اور اب سب کا چہرہ بھی کدھر، اب تو بیٹھے حرم کعبہ کی جانب ہے نا، لیکن اگر میں چہرہ گھما لوں تو پھر میرا چہرہ کدھر ہو جائے گا، آپ کی جانب، ایسے ہوگا نا، آپ کا میری جانب۔ اگر میں کہوں چہرے پیچھے کر لو، اب سارے گھوم جائیں اپنے چہرے مشرق کی جانب کر لیں، تو پھر انداز جماعت کیا ہوگا، سب سے آخر کون، امام، اس کے آگے مرد، مردوں کے آگے بچے، بچوں کے آگے تو وہ جماعت ہو جاتی۔ اگر میں یوں کہوں کہ تم ٹھہر رہو چہرے دوسرے کر لو، جگہ دے دو مجھے، میں آپ میں سے صف کو چیتا ہوا آگے چلا جاؤں، آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں، پھر انداز جماعت کیا ہوگا، آگے امام کے پیچھے عورتیں، عورتوں کے پیچھے بچے، بچے کو پیچھے مرد، پھر بھی جماعت درست نہیں، تو پھر کیا ہوا تھا۔ میرے نبی کو رب نے فرمایا محبوب 2 رکعتیں اگرچہ تم ادا کر چکے ہو، اب اپنا چہرہ کر لو حرم کعبہ کی جانب۔ رب ذوالجلال کے حکم پر میرے نبی نے چہرہ حرم کعبہ کی جانب کر لیا، صحابہ کو حکم دیا توڑو صفیں، نئے سرے سے میرے پیچھے پھر سے بناؤ۔ آپ نے بہت مرتبہ یقیناً ایسی جگہ نماز جنازہ پڑھی ہوگی جہاں زمین پر لکیریں، خط لگے ہوئے نہیں ہوتے، لائنیں لگی ہوئی نہیں ہوتی، اور پھر وہاں جب آدمیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے، اور بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ،
کہتے ہو؟ جو دو بندے پیچھے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ، وہ سب سیدھی کرو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اور باتیں ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ مردوں کی جگہ عورتیں گئیں کہ نہیں؟ عورتوں کی جگہ مرد آئے کہ نہیں؟ بچے درمیان میں آئے کہ نہیں؟ کوئی دائیں تھا بائیں چلا گیا، کوئی بائیں تھا دائیں آ گیا، کوئی درمیان میں تھا پیچھے چلا گیا، وہ پیچھے تھا درمیان میں، کوئی نمبر تو نہیں لگے تھے اس کے بعد فلاں نے کھڑا ہونا ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے نماز ادا کی، 2 رکعتیں ادھر، مگر اللہ کی عزت کی قسم نماز کسی کی ٹوٹی نہیں ہے، سارا عمل ہو گیا۔ یہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں ٹوٹی؟ باتیں بھی ہوئی ہیں، جگہ بھی تبدیل ہوئی ہے، یہاں سے چل کے ادھر چلا گیا، ادھر سے چل کے ادھر چلا گیا، کوئی دائیں پیچھے ہوا، کسی کہا بھی آگے ہو جاؤ، کسی کہا پیچھے ہو جاؤ، کہ کہا یار تو یہاں آ جا، تو وہاں چلا جا، ساری باتیں ہوئی، نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا کہنا مانا، رسول کا نہیں رب کا کہنا مانا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، یہ سب کچھ رب کے حکم سے ہو رہا تھا، تو نماز بھی تو رب ہی کی ہے، پھر جو اس نے حکم دیا وہ ہو گیا۔ البتہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ تمہیں جو ملا ہے محبوب کے صدقہ سے ملا ہے۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میری بات کا جواب دیجئے، ایمان سے بتائیے آپ کو رب ملا ہے، ڈائریکٹ ملا ہے کہ میرے نبی کے صدقہ سے ملا ہے؟ ہم میں سے کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، رات سے مجھے رب ملا، اس نے کہا میں تیرا رب ہوں، میں نے مان لیا؟ ہے کسی کی جرأت یہ جملہ کہہ دیں؟ پھر رب کے رب ہونے کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے کہ رب ہے؟ تم نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کی آواز کو بھی سنا ہے، پھر کیسے تمہیں پتہ چلا کہ رب ہے؟ دراصل میرے نبی نے بتایا کہ ہے۔ ہمیں رب ملا تو نبی کے صدقہ سے۔ قرآن کن کے صدقہ سے ملا ہے؟ ہم پہ نازل ہوا، جبریل ہمارے پاس آئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے یہ قرآن کریم یہ کلام کس کا ہے؟ سارے بتا دو، سارے بتا دو، کس کا کلام ہے؟ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے کہ نہیں؟ اس کو محمد سعید الحسن کا کلام کہیں گے؟ کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، ایسے ہے نا؟ وہ باتیں اللہ نے تو نہیں کی، ہمارے ساتھ تو مصطفیٰ کریم نے کی ہیں۔ البتہ جو جملہ ادا کر کے میرے نبی نے فرما دی یہ رب کا کلام ہے، وہ قرآن پاک ہو گئے، جس کو کہا یہ رب کا قرآن نہیں، وہ حدیث ہو گئی، دونوں ہی عربی میں ہیں، دونوں زبانیں مصطفیٰ سے نکلیں۔ تو جو قرآن ملا تو کس کے صدقہ سے؟ یہ رمضان مبارک ملا تو کس کے صدقہ سے؟ پھر وہ عمل ہوگا، وہ عمل ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو چکا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا، سارے جانتے ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے، میرے کندھوں پر بھی آپ کے کندھوں پر بھی 2 لکھنے والے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اور ہر وہ جملہ وہ فعل جو میری زبان سے جملہ نکلتا ہے، جو فعل مجھ سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مکمل ہونے سے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں، یہ بھی اس نے کر دیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر لیا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، وہ نامہ اعمال ہاتھ میں تھما کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، قرآن کریم ہے۔ وہ بندہ کتاب کو دیکھ کے کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن پاک ہے، سورہ کہف ہے۔ بندہ کہے گا ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، میری زندگی کی ساری کرتوتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ تو مکمل کتاب ہے، میری زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب اس کے اندر درج ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ حکم اگر اس کو میزان عدل پہ لے جاؤ، 50,000 سال کا دن ہے، ہر بندے کو میزان عدل پہ لے جایا جائے گا۔ نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھ دی گئیں، گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھ دیے گئے۔ جس کی نیکیاں زیادہ تھیں اسے کہا مبارک ہو، اسے جنت میں لے جاؤ، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس کے گناہ زیادہ تھے اس کے لیے کہا گیا یہ بد نصیب ٹھہرا، پکڑو اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اس کو جہنم میں لے جانے لگے، وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، مولا مجھے معاف کر دے،
میں نے گناہ کیے، زندگی بھر کا حساب اس کا لیا گیا۔ جب وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا تو پھر رب نے میرے نبی کو فرمایا محبوب تم سفارش کر دو، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ پھر میرے نبی نے سفارش کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ مولا معاف ہی کرنا تھا تو اتنا لمبا چوڑا پروسیس کیوں؟ ساری زندگی میری نیکیوں اور بدیوں کو تحریر کیا جاتا رہا، میزان عدل کو قائم کیا گیا، نیکیوں بدیوں کو تولا گیا۔ جب گناہ زیادہ ہو گئے، جہنم کا حکم دیا، پھر جہنم میں بھیجا نہیں، نبی کو کہہ دیا سفارش کر دو میں معاف کر دیتا ہوں۔ مولا معاف ہی کرنا تھا تو پہلے سب کچھ کیوں؟ بتاؤ عقل کے اندھے، چپ کر جا، ہم جنت عطا کریں گے مگر کریں گے نبی کے صدقہ سے، نبی کے صدقہ سے، جو ملا ان کے صدقہ سے ملا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے، پہلی امتوں کے چہرے بگڑ جاتے تھے جب وہ گناہ کرتے تھے۔ ہم سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر میرا چہرہ سلامت ہے، آپ کا چہرہ سلامت ہے تو یہ بھی میرے نبی کے صدقہ سے ہے کہ حضور نے مانگ لیا تھا مولا تعالیٰ میں تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، ان کے چہرے نہ بگاڑنا۔ پہلی امتوں کے جرم، رات کرنے والے کا گناہ صبح دروازے پہ لکھا جاتا تھا، میرے نبی نے رب سے مانگ لیا مولا میری امت کی شرم رکھ لینا، ان کے گناہوں کو یوں مشتہر نہ کرنا کہ صبح جرم کرنے والے کا جرم اس کے دروازے پہ لکھا ہو۔ تو سوچئے وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، پھر ان کے صدقہ سے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، ہمیں آخری سانس آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان والے تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔